السلام جی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم صحابہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آؤ بات کریں صحابہ کی۔ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم انشاءاللہ سارے صحابہ کا ذکر خیر کریں گے، اور سب سے پہلے ہم نے خلفائے راشدین کا جو ذکر خیر ہے وہ شروع کیا ہے۔ خلفائے راشدین میں ہم نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی 10 حکایات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 حکایات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 حکایات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کا جو مال و دولت تھا وہ کتنا تھا اور کتنے سخی تھے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اگر امیر ترین لوگوں کی گنتی ہو تو ٹاپ 5 میں حضرت عثمان ضرور آئیں گے۔ تو پہلی حکایت ہی جب آپ سنیں گے نا تو آپ حش کر اٹھیں گے، کیونکہ پہلی حکایت ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ مستدرک للحاکم میں یہ روایت ملتی ہے اور کہ صحابہ نے جمعے کے روز حضرت عثمان غنی کو موٹا تہبند پہنے ہوئے دیکھا، تو اس پر صحابہ نے کہا کہ یہ وہی عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی قیمت اس وقت 4-5 درہم یعنی 125 روپے کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے۔ 125 قیمت کا موٹا تہبند باندھ کر اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے عثمان غنی نے، کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے، اور یہ ان کی سادگی کا عالم تھا۔ وہی عثمان جو جنہوں نے تبوک میں 100 اونٹ، 200 اونٹ اور پھر 300 اونٹ اور 1000 دینار جو ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کیے۔ اگلی حکایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو ہیں مہاجرین میں جس طرح زیادہ مالدار ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کو ابھی میں نے بتایا کہ سخی بھی بہت ہیں، اور اسی طرح جب عہد نبوت میں مسلمانوں کی تعداد وسیع ہو گئی، بڑی تعداد ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اس مسجد کا جو احاطہ ہے اس کو وسیع کیا جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر۔ جب نبی پاک نے خواہش ظاہر کی کہ جنت البقیع کو خریدا جائے، عثمان غنی حاضر۔ جب نبی پاک 2 دن فاقے میں تھے، عثمان غنی حاضر۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہے، ایسے تھے ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں کے خلاف جب آج لوگ باتیں کرتے ہیں تو دل یہاں تک آتا ہے، یار کس طرح لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو سب سے کوئی اٹھا نہیں تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مال کافی نہیں ہے، حضور پھر وہ مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہے۔ آگے پیچھے عثمان غنی نے دیکھا کوئی نہیں تھا، پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر نبی پاک نے ترغیب دلائی، پھر عثمان اٹھے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ دیتا ہوں، اور ساتھ 1000 دینار بھی دیے۔ تو یہ سخاوت جو تھی وہ عثمان غنی میں ہی تھی، اور ایسا سخی کوئی ہو نہیں سکتا، اور ایسا سخی کوئی ہو نہیں سکتا۔ آخری حکایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی جو کرتا مبارک ہے وہ ٹخنوں سے کچھ اوپر تھا۔ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا عمر، کہا آنے دو۔ پھر دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا عثمان، کہا ٹھہر جاؤ۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ ٹخنوں تک کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، عمر آئے، لیکن عثمان کے لیے اتنا اہتمام؟ تو فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا پیروکار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامیہ ناصر ہو۔ اس سیریز کے ساتھ بنے رہیں۔ آؤ بات کریں صحابہ کی۔